بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریسپیکٹیبل ڈیئر ویورز، السلام علیکم. آج ایک یونیک ٹاپک کے ساتھ حاضر ہے. آج کا ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور ہر لیول آف اسٹوڈنٹ کے لیے اس کی افادیت اپنی جگہ پہ، اور خاص کر بی ایس انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر والے اسٹوڈنٹ کے لیے، چاہے وہ ایم ایس لیول کے ہو یا چاہے بی ایس لیول کے ہو، ان سب کے لیے اس کی افادیت اپنی جگہ پہ ہے. تو ٹاپک پر جانے سے پہلے جس نے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے. جو سبسکرائبر ہے وہ بیل آئیکن کو لازمی دبائے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچ سکے. جو سبسکرائبر ہے وہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیا کرے گی تاکہ بہت سارے لوگ اس سے مستفید ہو سکے. اب آج کے ٹاپک کی جانب جاتے ہیں. آج کا ٹاپک بیسیکلی کیا ہے؟ ہسٹری آف انگلش لینگویج ان دا رینیسانس پیریڈ. ہسٹری آف انگلش لینگویج ان دا رینیسانس پیریڈ، یا اس پیریڈ کو ارلی ماڈرن ایج ان انگلش لینگویج بھی کہتے ہیں، یا ارلی ماڈرن ایج کو جو ہے نیو انگلش لینگویج پیریڈ بھی کہا جاتا ہے. یعنی ہسٹری آف انگلش لینگویج ان دا رینیسانس پیریڈ. رینیسانس کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ اس پیریڈ کو کہتے ہیں انگریزی میں کہ اس سے پہلے دو ادوار گزر چکے ہیں. یعنی ایک فرسٹ پیریڈ جس کو اینگلو سیکسن کہتے ہیں، دوسرا سیکنڈ یعنی اینگلو سیکسن پہ. یعنی اینگلو سیکسن کی جو ہسٹری تھی، ہسٹری آف انگلش لینگویج، اس پہ بھی ہم نے لیکچر کیا تھا اور آلریڈی اپلوڈڈ ہے. اور دوسرا جو ہے پھر اس کے سائلنٹ فیچر آف اینگلو سیکسن، یہ جو چینجز ہوئے تھے، ویریشن ہوئے تھے اس ایج میں ان دا ہسٹری آف انگلش لینگویج، اس پہ بھی لیکچر ہوا تھا، وہ بھی اپلوڈڈ ہے. اور اس کے بعد مڈل انگلش یا اینگلو نارمن پہ یا مڈل انگلش لینگویج پہ یا ہسٹری آف مڈل انگلش لینگویج پہ بھی لیکچر ہو چکے تھے. ایک اس کے سائلنٹ کریکٹرسٹک تھے یا ویریشن تھی یا جو مین چینجز تھے، اور دوسری اس کی ہسٹری تھی. اس پہ دو لیکچر ہو چکے ہیں، وہ بھی اپلوڈڈ ہے، آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور آج کا جو ٹاپک بیسیکلی ہے وہ رینیسانس پیریڈ ہے. رینیسانس پیریڈ انگلش لینگویج میں کس چیز کو کہتے ہیں؟ اس کو ارلی ماڈرن ایج بھی کہا جاتا ہے. یعنی جدید دور کی جو ارلی فیز تھی وہ رینیسانس پیریڈ ہی تھی. اور یا اس کو انگریزی میں نیو انگلش لینگویج پیریڈ بھی کہا جاتا ہے. یا اس کو جو ہے آپ لوگ، یعنی رینیسانس کا مطلب کیا ہوتا ہے انگلش لینگویج میں؟ جیسا کہ اسکرین پہ آپ لوگ ملاحظہ کر رہے ہیں، تو رینیسانس کا مطلب ہوتا ہے ریوائول، یعنی دوبارہ بحالی، یا ریسٹوریشن، یعنی ریوائول آف لرننگ اینڈ ریوائول آف کلچر، یا ری برتھ آف کلچر یا ری برتھ آف لرننگ. یعنی دوبارہ یعنی لکھنے پڑھنے کی طرف جو ہے یعنی رجحان تھا یا اس کی بحالی تھی. یعنی اسی پیریڈ میں، اس سے پہلے جو تھا وہ ڈارک ایج گزر چکا ہے جس میں ہر چیز تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہوئی تھی. اور یہ جو رینیسانس پیریڈ تھا یہ بیسیکلی ریسٹوریشن پیریڈ تھا، بحالی کا، یا ریوائول یعنی دوبارہ قائم دائم رہنے کا، یا ری لرننگ یا ری برتھ یعنی دوبارہ پیدائش تھی ری لرننگ کی، یا دوبارہ جو ہے یعنی ری برتھ آف لرننگ اینڈ کلچر ویلیوز. تو یہ ایویلیویشن کے لحاظ سے یعنی ان چیزوں کا دور کہا جاتا تھا اس کو. اب جیسا کہ اسکرین پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں انٹروڈکشن میں، دی رینیسانس آلسو نون ایز دی ارلی ماڈرن پیریڈ. یعنی ماڈرن ایج میں، یعنی یہ ارلی فیز آف ماڈرن ایج ہے، واز دی ٹائم آف سگنیفیکنٹ کلچرل اینڈ لنگوسٹک چینج ان انگلینڈ. اور انگلینڈ میں اس کے اندر یعنی ہسٹری آف انگلش لینگویج میں آپ لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ اس لینگویج میں، خاص کر انگلش لینگویج میں، کافی جو ہے لنگوسٹکلی چینجز آئے ہیں اور کلچرلی چینجز آئے ہیں. اور اس دور میں کافی سارے چیزوں کو جو ہے نوٹ کیا جا سکتا ہے. ڈیورنگ دس پیریڈ، اس پیریڈ کے دوران، دی انگلش لینگویج انڈروینٹ اے ٹرانسفارمیشن، کئی قسم کی تبدیلیاں، ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے. ایز نیو ورڈز وار انٹروڈیوس، کہیں جو ہے نئے نئے ورڈ جو ہے اس میں متعارف کرائے گئے. اینڈ دی لینگویج بگین ٹو ایوالو انٹو اے فارم مور ریکگنائزیبل ٹو ماڈرن اسپیکر. یعنی ایسی لینگویج اس دور سے جب ہو کے گزر رہی تھی تو ایسی لینگویج مارز وجود میں آ گئی کہ جو ماڈرن اسپیکر کے ساتھ یا ماڈرن بولنے والے انگلش لینگویج کے لرنر اور اسپیکر کے ساتھ جو ہے جج کرتی رہی. اور اسی وجہ سے اس کو ہم ماڈرن انگلش لینگویج بھی پیریڈ بھی کہہ سکتے ہیں، یا ارلی ماڈرن ایج بھی کہتے ہیں، یا نیو انگلش لینگویج پیریڈ بھی کہتے ہیں. یہ تو تھا صرف اور صرف انٹروڈکشن. اب سیکنڈ پیج پہ جیسا کہ آپ لوگ ملاحظہ کریں، یعنی نیو انگلش پیریڈ بھی اسے کہا جاتا ہے. ایک تو ارلی ماڈرن انگلش پیریڈ بھی اسے کہتے ہیں، اور دوسرا یعنی جیسا کہ اسکرین پہ آپ لوگ ملاحظہ کر رہے ہیں، دی رینیسانس پیریڈ از آفن ریفر ٹو ایز دی نیو انگلش پیریڈ، یعنی جس کو انگریزی کا ایک نیا دور بھی کہا جاتا ہے. بیکاز اٹ مارک دی ٹرانزیشن فرام مڈل انگلش
ٹو ارلی ماڈرن انگلش، کیونکہ یہ دور جو ہے نشاندہی کرتا ہے یعنی مڈل ایج سے لے کر اس ارلی ایج آف ماڈرن انگلش تک. دس پیریڈ واز کریکٹرائز بائی دی انٹروڈکشن آف نیو ووکیبلری، اور اسی ایج میں نئی نئی ووکیبلری آئی تھی، نئے نئے ذخیرہ الفاظ، اینڈ گرامر اور گرامر کی نئی صورتیں آئی تھی، اینڈ سینٹیکس اور جو انہیں سینٹینس اسٹرکچر تھا یا سینٹیکس تھی، ایز ویل ایز چینجز ان پروننسیشن اینڈ اسپیلنگ، اور اسپیلنگ اور لفظ کی ادائیگی اور تلفظ کی ادائیگی میں یا ایکسنٹ میں کافی سارے چینجز اس پیریڈ یا اسی وجہ سے اس کو نیو انگلش پیریڈ بھی کہا جاتا ہے. اور اس کی دوسری یعنی تیسری بڑی وجہ کیا تھی، جیسا کہ اسکرین پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یعنی اسی دور میں جو رینیسانس پیریڈ تھا یعنی اس کی سب سے سگنیفیکنٹ بات کیا تھی، سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ کیا تھا، خاص کر انگلش لینگویج کے جو ہے اسپریڈنگ میں، وہ پرنٹنگ پریس تھا. یعنی پرنٹنگ پریس سے مراد یہ ہے یعنی پریس جو آپ لوگ جانتے ہیں یعنی جو کمیونیکیشن میں کافی رول پلے کرتا ہے، اور الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا سارے اس میں، اور خاص کر پرنٹ جو ہے اس کا یعنی رول بہت بڑا یہاں پہ یعنی پیوٹل رول رہ چکا ہے. ون آف دی موسٹ سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ آف دی رینیسانس پیریڈ واز دی پرنٹنگ پریس، وہ شائع کرنے والی جو یعنی پریس تھی، وچ الاؤڈ فار دی وائڈ اسپریڈ ڈسٹریبیوشن آف ریٹن ٹیکسٹ، اور جس نے جو کیا کیا یعنی اجازت دے دی کافی سارے یعنی کتابوں کی چھپائی اس نے شروع کیا، اور جس سے جو ہے انگلش کی اسپریڈنگ میں کافی جو ہے یعنی اس کے اضافہ ہوا. دس ان ٹرن لیڈ ٹو اسٹینڈرڈائزیشن آف اسپیلنگ اینڈ گرامر، کیونکہ اسی پرنٹنگ پریس سے یعنی مختلف مصنفین نے کیا کیا، اسٹینڈرڈائزیشن آف اسپیلنگ اس سے آ گئی اور گرامر بھی آ گئی. ایز رائٹر اینڈ پرنٹر بگن ٹو کنفارم ٹو کامن سیٹ آف رول، جس سے مصنفین نے اور پرنٹر والوں نے کیا کیا، بگن ٹو کنفارم، اور انہوں نے کوشش شروع کی کہ تو اس کی پختگی دے سکے، شائستگی سے سکے، ٹو کامن سیٹ آف رول، ان عام رولوں کو جو انگلش لینگویج کے لیے یوز ہو سکتے تھے. تو یہ پرنٹنگ پریس جو تھا یہ بہت ہی یعنی مین رول اس نے پلے کیا ہے ان دا ٹرانسفارمیشن فرام دی مڈل انگلش لینگویج ٹو نیو ماڈرن انگلش لینگویج، یہ جس کو رینیسانس پیریڈ بھی کہتے ہیں. یہ تو یعنی تھرڈ نمبر پہ تھا. اور فورتھ نمبر پہ اس کے اندر جو سگنیفیکنٹ چینج تھی خاص کر ہسٹری آف انگلش لینگویج میں، وہ انگلش ووکیبلری تھی. ووکیبلری سے مراد ذخیرہ الفاظ ہوتا ہے. ڈیورنگ دی رینیسانس پیریڈ یعنی انگلش ووکیبلری جو تھی ایکسپینڈیڈ ریپڈلی، بہت ہی جو ہے جلدی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ اس کی جو ہے یعنی وہ ایکسپینڈ ہو گئی یعنی پھیل گئی. ایز اسکالر اینڈ رائٹر ساٹ ٹو ریوائیو دس کلاسیکل لینگویج آف گریک اینڈ لیٹن، یعنی جیسا کہ مصنفین نے اور اسکالروں نے کوشش کی، دانشمندوں نے کوشش کی ٹو ریوائیو کہ وہ دوبارہ برقرار کر سکے یا ریسٹور کر سکے یا بحال کر سکے دی کلاسیکل لینگویج، اس کلاسیکل لینگویجز کو آف گریک اینڈ لیٹن، جو گریک اور لیٹن سے بہت سارا مواد یہاں پہ انگلش لینگویج میں آ چکا ہے میٹیریل. دس لیڈ ٹو دی انٹروڈکشن آف مینی نیو ورڈ، اور اس سے کئی قسم کے نئے الفاظ جو ہے نے جنم لیا. مینی آف ویچ آر اسٹل ان یوز ٹوڈے، جس میں بہت سارے جو ہے آج بھی استعمال میں ہیں. یعنی فار ایگزامپل آپ لوگ کچھ ورڈ میں آپ لوگ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ اس دور کے الفاظ ہے جس وقت یہ جو ہے پہلے یعنی رینیسانس پیریڈ کے دوران مارز وجود میں آئے تھے، اور آج تک بھی اس کا یوزیج جو ہے چل رہا ہے. سچ ایز بیزاری، یعنی یہ جو بیزاری ورڈ ہے، اور ڈائلاما ہے جو عالمیہ کو کہتے ہیں، اینڈ سبٹل، اور سبٹل کا جو ورڈ ہے جو اسکرین پہ آپ لوگ ملاحظہ کریں، یہ ایسے ورڈ تھے جو انگلش ووکیبلری میں نے اس کی پرومیننسی شو کرنے کے لیے یا ایمیننسی شو کرنے کے لیے یا اس کا نمایاں پن شو کرنے کے لیے میں نے اس کے چند ایگزامپل آپ لوگ کے سامنے رکھ لیے. اس طرح بہت سارے الفاظ ہیں جو اس انگلش ووکیبلری کا اس وقت حصہ بن چکے تھے جب رینیسانس پیریڈ جو تھی یعنی اپنے عروج پہ تھی. اب اس کے بعد ففتھ نمبر پہ اسٹینڈرڈ فارم آف انگلش لینگویج اینڈ سینٹیکس، یعنی اس سے سینٹیکس اور انگلش لینگویج کی جو معیاری صورت تھی وہ بھی مارز وجود میں آئی. The Renaissance also saw the development of standard form of English grammar and syntax, which helped to establish، یعنی جس نے امداد کی تھی یا مدد کی تھی یا اسسٹنٹ کی تھی to establish English as a distinct language، ایک نمایاں لینگویج کے طور پر with its own set of rules، جس کے اپنے ہی رولز تھے، یعنی مختلف زبانوں سے لیے، مختلف ڈائلیکٹ سے لیے گئے. This period also saw
دی رائز آف دی انگلش لینگویج ایز اے لٹریری لینگویج. اور اسی دور میں یعنی رینیسانس کی پیریڈ میں اس پرنٹنگ پریس اور ان دوسرے جو ہے یعنی سگنیفیکنٹ چینجز کی وجہ سے کافی سارے لوگوں نے جو ہے مصنفین نے پھر کیا کیا یعنی دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے کہ انگلش لینگویج کو ایک ادبی زبان کی حیثیت سے نمودار ہونا پڑا. ایز رائٹر سچ ایز ولیم شیکسپیئر, جس کا مصنف یعنی جیسے مصنفین میں ولیم شیکسپیئر ہے, جان ملٹن ہے, ہیلپڈ انہوں نے بہت ہی مدد کی ٹو اسٹیبلش انگلش ایز اے لینگویج, ایسے لینگویج کے طور پر کیپیبل آف پروڈیوسنگ گریٹ ورکس آف لٹریچر, جو اس قابل ہو جو لٹریچر کے سب سے بہترین اور نمایاں کام کو جو ہے پبلش کر سکے, جو آج تک بھی آپ لوگ جو ہے پڑھتے آ رہے ہیں اور اس کی یعنی افادیت یا اس کی اسٹینڈرڈائزیشن اپنی جگہ پہ. تو یہ اسٹینڈرڈ فارم آف انگلش لینگویج اینڈ سینٹیکس جو تھی یہ بیسیکلی رینیسانس پیریڈ کے دور میں اس انگلش لینگویج کو جو ہے حاصل ہو چکی تھی. اب ہسٹری آف انگلش لینگویج ان دا رینیسانس پیریڈ یا نیو انگلش لینگویج پیریڈ بھی اس کو کہتے ہیں, یا جس کو ارلی ماڈرن ایج بھی کہا جاتا ہے, یہ جس کو جو ہے آپ لوگ ریوائول یا ریبرتھ آف لرننگ بھی کہہ سکتے ہیں, یا جس کو ریسٹوریشن آف کلچر ویلیوز اینڈ لرننگ بھی کہا جا سکتا ہے. تو یہ جو ہے مختلف نام میں اسی وجہ سے بتاتا ہوں تاکہ مختلف ایم سی کیوز میں آپ پھر کنفیوز نہ ہو, مختلف کویسچن خاص کر کمپٹیٹیو ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے. اب 6 نمبر پہ آ جائے کنکلوژن. کنکلوژن میں میں آپ لوگ کے سامنے اس کی سارے خلاصے کو جو ہے یعنی ایک جوس کی شکل میں آپ لوگ کے سامنے پیش کرتا ہوں, جیسا کہ اسکرین پہ آپ لوگ ملاحظہ کر رہے ہیں. یعنی اوور آل اگر آپ یعنی یہ جو میں نے چیزیں آپ لوگ کے سامنے رکھی, دی رینیسانس پیریڈ واز اے ٹائم آف سگنیفیکینٹ چینج, یعنی یہ وہ پیریڈ تھا جس کے اندر کافی انگلش کے اندر تبدیلیاں ہوئی اینڈ ڈیولپمنٹ, اور کافی جو ہے ترقی ہوئی فار دی انگلش لینگویج, یعنی اس انگلش لینگویج کی خاطر, ایز اٹس ایوالو فرام دی پیچ ورک آف ریجنل ڈائلیکٹ انٹو اے اسٹینڈرڈائز لینگویج. کیوں, جیسا کہ آپ لوگوں اور ہمیں سب کو پتہ ہے کہ انگلش لینگویج جو تھی اس کی بنیاد جیسے اینگل سیکشن پہ ہمارا لیکچر ہو چکا ہے, آلریڈی اپلوڈیڈ ہے, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے وہ دیہاتوں سے نکلی ہوئی ایک ویسٹرن جرمینک لینگویج تھی. کئی ٹرائبس نے آپس میں کوشش کی تھی اور آپس میں کامن کمیونیکیشن کے لیے ایک لینگویج کا آغاز کیا تھا, اور اس رینیسانس پیریڈ میں اس کو پریکٹیکلٹی کے ساتھ پریگمیٹک اپروچ کے ساتھ اس کو پھر پیش کیا کہ کیسے ایز اٹ ایوالو فرام دی پیچ ورک آف دی ریجنل ڈائلیکٹ, کیونکہ مقامی بولیوں ڈائلیکٹ سے مراد ہے مقامی بولیاں مدر ٹنگ سے ہوتی ہوئی یہ زبان پھر اسٹینڈرڈائز ایک معیاری زبان میں تبدیل ہو گئی, اور یہ کس قابل تھی, کیپیبل آف ایکسپریسنگ کمپلیکس آئیڈیا اینڈ ایموشن. اور یہ لینگویج اب رینیسانس پیریڈ میں پھر اس قابل تھی کہ جتنے بھی پیچیدہ سے پیچیدہ خیالات اور جذبات خاص کر ان دا فارم آف لٹریری ورکس یعنی وہ پھر اس کی عکاسی کرتی ہے, کیونکہ اس سے اب لینگویج جو تھی وہ اپنی ایک لیول تک آ چکی تھی, جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس میں بہت کچھ یعنی لٹریری ورکس کر چکے ہیں. اب نیچے جو لکھا ہے پروفیسر سعید اشفاق احمد شاہ, یعنی یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے ہیبرائڈ انگلش لرننگ امپائر پہ, ہیبرائڈ انگلش لرننگ امپائر, اس پہ ہمارا فیس بک پیج بھی ہے اور ہمارا جو ہے یعنی یوٹیوب چینل ہے. آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو جو ہے سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک اینڈ فالو کر سکتے ہیں, اور ڈیمانڈ پہ لیکچر جو ہے یعنی سننے اور دیکھنے کے لیے آپ لوگ ہمیں فیس بک پیج پہ جو ہے آرڈر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سر اس پہ اگر لیکچر ہو جائے, کچھ لڑکے اکٹھے ہو گئے تو انشاءاللہ العزیز جتنا بھی کنفیوزنگ ٹاپک ہوگا وہ آپ لوگ کے لیے میں پریزنٹ کرتا رہوں گا انشاءاللہ العزیز. تو جس نے بھی اس یعنی ویڈیو کو پسند کیا ہے تو وہ اس کو لائک بھی کرے. تھینکس فار واچنگ.